اردو زبان کیسے وجود میں آئی، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، کہاں سے چلی، کیسے بڑھی، اس کے آغاز پہ، اس کی تشکیل پہ تحقیق کرنے والے تمام محققین کا، اور جو نامور محققین ہیں، پروفیسر ڈاکٹر جمیل جالبی، اختر شیرانی، محمود شیرانی، اس طرح کے اور لوگ جو ہیں، ان سب کا یہ اتفاق ہے کہ اردو زبان کا جو ماخذ ہے وہ گوجری زبان ہے۔ اور ایک سٹیج ایسی بھی آئی کہ اکبر بادشاہ کے دربار میں یہ بحث ہوئی کہ پورے ہندوستان کی زبان فارسی ہونی چاہیے یا گوجری زبان ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے آج ہم اردو کی خالق گوجری زبان کتاب اور اس کے جو پہلا باب ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور پہلے باب کا عنوان ہے گجر قوم اور گوجری زبان۔ اس باب کے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ملاحظہ کیجیے۔ گجر قوم کی تاریخ 8000 سال قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے۔ ہندو مت کے اوتار مذہبی پیشوا شری دسرت پہلی عظیم ہستی تھیں جن کا لقب قدیم رامائن میں گرجر یا گرتر تحریر ہے۔ انہوں نے آریہ ورت میں مضبوط سلطنت قائم کر کے ایسے اقدامات کیے جن سے ہر سمت امن اور خوشحالی کا دورہ ہو گیا۔ لفظ گجر کا ماخذ گرجر ہے، سنسکرت میں جس کے معنی بہادر اور جنگجو کے ہیں۔ شری دسرت کی اولاد میں ہندو دھرم کے معروف اوتار شری رام چندر، شری کرشن، شری لو اور شری لکشمن قابل ذکر ہیں۔ گوالیار پرشستی اور چوہانوں کے 10ویں صدی عیسوی کے کتبوں اور دیگر شواہد سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ گجروں کا مشہور تاریخی خاندان پرتیہار اصلاً شری لکشمن جی کی اولاد ہے۔ گجر قوم کے متعدد خاندانوں کا تذکرہ ہندوؤں کی قدیم مقدس کتب پرانوں اور ویدوں میں بھی ملتا ہے۔ گجر جہاں بھی آباد ہوئے انہوں نے اپنے مساکن کو اپنے قومی نام سے منسوب کیا۔ گجری زبان کے عروج و زوال، اس کے وسیع پھیلاؤ اور تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالتے ہوئے اردو، فارسی اور گجری کے شاعر معروف عالم دین مولانا محمد اسماعیل زبی تحریر فرماتے ہیں۔ گجر قوم کی گجری زبان جو جنوبی ایشیا کے علاقوں گجرات کاٹھیاواڑ، دکن، حیدرآباد، راجستھان اور گنگا جمنا کے علاقوں میں بولی جاتی تھی، وہاں سے یہ پنجاب، صوبہ سرحد کے شمالی علاقوں، جموں کشمیر، ہماچل پردیش اور آسام تک پہنچی۔ اس کے علاوہ افغانستان، روس کے کچھ علاقوں اور چین کے صوبے سنکیانگ میں بھی اس کا سراغ ملتا ہے۔ پنجاب کے گجر ایک صدی قبل گجری بولتے تھے، پھر رفتہ رفتہ یہ پنجابی زبان سے تبدیل ہو گئی۔ اس کے باوجود پنجاب کے بزرگ لوگ آج بھی اس زبان سے واقف ہیں۔ اس زبان کی ابتدا کا تعین مشکل ہے۔ 14ویں صدی عیسوی میں امیر خسرو نے گجری زبان میں اشعار لکھے۔ اسی طرح 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں گجری نظم میں لکھی گئی کئی کتب کا ذکر ملتا ہے۔ مشہور مورخ اور ادیب محمود شیرانی، جو معروف شاعر اختر شیرانی کے والد تھے، نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا ہے اور ان گجری کتب سے شعری حوالے بھی نقل کیے ہیں۔ 1857 کی تحریک آزادی میں جوش و خروش کے ساتھ حصہ لینے کے جرم میں گجر قوم کو انگریز کے ہاتھوں بہت ہزیمت اٹھانی پڑی۔ اکثر علاقوں میں گجر قوم کی جائیدادیں ضبط کر کے سرکار انگلشیا کے نمک خاروں اور وفاداروں کو بطور انعام عطا کر دی گئی۔ اس زوال کے دور میں نصف صدی سے بھی زیادہ عرصہ کے دوران گجری شاعری کا کوئی نمونہ نہیں ملتا۔ گجر قوم برصغیر کے طول و عرض افغانستان اور جنوبی چین میں صدیوں سے ایک علیحدہ زبان گجری بولتی اور سمجھتی ہے۔ اردو زبان کے محققین نے جب اردو کے آغاز اور ابتدا کا کھوج لگانا شروع کیا تو انہیں اس کا ماضی گہرے اور تاریک بادلوں میں گم نظر آیا اور وہ اردو کی پیدائش کے حقیقی دور کا تعین نہ کر سکے۔ نیز اسی ذہنی پس منظر میں انہوں نے مفروضے قائم کرنے شروع کر دیے۔ برے صغیر کی قدیمی تخلیقات بالخصوص دکن و گجرات کے ادب نے حیرت میں مبتلا کر دیا کہ اردو کے جنم سے بہت پہلے یعنی 5ویں صدی اور بعد کی تخلیقات حیرت انگیز طور پر موجودہ اردو سے مماثل ہیں، اور اردو کا بیشتر ذخیرہ الفاظ ان ادبی شاہکاروں میں موجود پایا گیا، لیکن مشکل یہ پیش آ گئی کہ گجرات اور دکن کے ان ادیبوں اور شعراء نے اپنی زبان اور کلام کو اردو کی بجائے
گجری کا نام دیا اور گجری کو ذریعہ اظہار بنانے کی وجہ یہ بیان کی کہ گجری دیس اور اس کے عوام کی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا ادب تخلیق کرنے کے تمام اوصاف سمیٹے ہوئے ہیں۔ گجری کی قدیم روایت، جامعیت اور دلکشی کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر جمیل جالبی تحریر فرماتے ہیں، گجری شاعری کو دیکھ کر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہاں نیا مذہب ایک نئے روپ میں ڈھل رہا ہے اور ایک ایسا ڈھانچہ تیار ہو رہا ہے جس میں نو مسلم ایک کشش، ایک دلکشی محسوس کر سکیں۔ اس میں نئے عقیدے کی چھوٹ بھی ہے اور قدیم ہندو روایت کی واضح جھلک بھی۔ گجری شاعری کی روایت انہی اثرات سے مل کر بنتی اور نشو نما پاتی ہے۔ گجری زبان کو اس کے اصل پس منظر میں جانچنے کی کوشش نہ کی گئی، بلکہ اسے گجری اردو یا بولیے گجرات کا نام دیا جاتا رہا، جبکہ دکن کے اہل علم و ادب نے بھی اپنی زبان کو گجری سے منسوب کیا تو انہیں دکن کا باشندہ تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے قرار دیا گیا کہ وہ دراصل گجرات ہی کے باشندے ہیں۔ اس طرح ہمارے دانشوروں کا زیادہ زور اس بات پر ہی رہا کہ گجری زبان صرف اور صرف علاقہ گجرات کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ بعض تو یہاں تک کہہ گئے کہ گجری ایک حادثے سے پیدا ہوئی اور دوسرے حادثے سے ختم ہو گئی، جو قطعی حقائق و شواہد کے برعکس ہے۔ گجر قوم کا سلسلہ نسب آریہ ورت کے اوتار شری دشرت سے جا ملتا ہے۔ شری دشرت 8101 عیسوی قبل مسیح ہو گزرے ہیں، جن کا اعزاز گرتر یا گرجر قرار پایا، جس سے لفظ گجر مستعمل ہوا۔ گجر قوم کے آباء و اجداد 8000 سال قبل مسیح آریہ زبان بولتے تھے، جس کا مخصوص لب و لہجہ صدیوں کا سفر ایک ہی قوم نے طے کرنے کی وجہ سے گجری کہلایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گجری زبان کی وسعت صرف سوات، چترال، ہزارہ اور ریاست جموں کشمیر تک محدود نہیں، بلکہ اس کا احاطہ راجستھان، میوات، حیدرآباد، دکن، ہماچل پردیش تک پھیلا ہوا ہے۔ افغانستان اور ایران کے بعض علاقوں میں بھی یہ زبان بولی جاتی ہے، لیکن اب جن خطوں میں اس زبان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے ان میں کشمیر، ہزارہ، سوات اور چترال سر فہرست ہیں۔ برے صغیر کے میدانوں میں اب اس کا وہ زور نہیں رہا جو ماضی میں تھا، لیکن مرغزانوں اور کوہساروں میں آج بھی یہ زبان پہلے کی طرح بولی جاتی ہے۔ گریڈسن نے اپنے لنگوسٹک سروے میں اس بات پر سخت حیرت کا اظہار کیا ہے کہ اس زبان کا لب و لہجہ میوات اور راجستھان میں بھی وہی ہے جو کہ سوات اور بونیر میں ہے۔ میواتی اور گوجری کے ربط باہم پر بحث کرتے ہوئے گریڈسن نے گوجری اور میواتی کو ایک ساتھ تسلیم کیا ہے۔ کسی قوم کی زبان سے بھی اس کے مخرج کا پتہ چلتا ہے۔ تواریخ سے یہ ثابت ہے کہ وہ کشتری آریہ جنہوں نے گرجر لقب اختیار کیا، سب سے پہلے وسط ہند میں صاحب اقتدار ہوئے۔ وہیں سے ان کی حکومتوں کی حدود جنوب میں نیل گری پہاڑ تک اور شمال مغرب میں سندھ تک پھیلیں، لیکن ان کا دائمی اور مشکل اقتدار ہزاروں سال تک کوہ اراولی کے ہر چہار طرف کے علاقہ میں رہا اور یہیں گجری زبان وجود میں آئی، جس کا ماخذ سنسکرت بھاشا ہے۔ آئندہ تاریخ میں گجر حکومتوں کی حدود وسط ایشیا سے لے کر بنگال تک پھیلی اور یہ زبان ملک کے ہر گوشہ تک پھیل گئی۔ چنانچہ آج یہ بات تعجب خیز ہے کہ جو گجری بولی گجرات کا ٹھیوار میں بولی جاتی ہے، تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ وہی بولی گنگا جمنا کے دوآبا، کشمیر اور چمبا کی پہاڑیوں، گلگت اور چترال کے علاقوں میں گجروں کی زبان ہے۔ گجری زبان کے جو چند مناجات مولوی عبدالبرکات عبدالمالک خان صاحب نے اپنی تصنیف شاہان گجر میں دیے ہیں، ان کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ یہی زبان آج بھی بھارت اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ 1858 عیسوی میں محققین السنہ نے وادی سوات کے رہنے والے گجروں کی زبان کو راجستھان کی زبان کے مشابہ ظاہر کیا ہے کہ راجستھان اور سوات بونیر کے درمیان کئی زبانیں مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہیں، مگر سوات، بونیر اور راجستھان کی زبان کا مشابہ ہونا بظاہر تعجب خیز ہے۔ ہم نے خود سرحدی پہاڑی اور میدانی علاقوں میں جا کر مختلف قبائل گجر سے ملاقات کی۔ پونچھ، ایبٹ آباد، کشمیر کے گجری قسم کی فصیح زبان گجری، جس کا تلفظ بہت نرم ہے، بولتے ہیں۔ ہمارے گاؤں اور گرد و نواح کے دیہات میں اب تک بہت سے بوڑھے، جوان اور بچے موجود ہیں جو اسی قسم کی زبان بولتے ہیں، یعنی ضلع گجرات پنجاب میں بھی یہ بولی جاتی ہے۔ یہ زبان لے کر متھرا، ہستنا پور اور اجودھیا کے قدیمی کھشتری خاندان دوارکا آئے۔ ان کا لقب گرجر تھا، ان کا یہ علاقہ گجرات کہلاتا تھا۔ یہاں سنسکرت زبان پراکرت یعنی سنسکرت کی ذیلی زبان میں
تبدیل ہوئی۔ گجروں کا آخری عروج 8ویں صدی عیسوی میں منڈور اور بہنمال راجستھان سے شروع ہوتا ہے، جبکہ ان کی حکومت کی حدود کابل سے بنگال، نیپال سے کرناٹک، مدراس تک جا پہنچی۔ 12ویں اور 13ویں صدی کے درمیان گجروں کے گھر اجڑ گئے، وہ محلوں اور درباروں کو چھوڑ کر ہمالیہ پہاڑ، کوہ وندھیاچل، دریاؤں، جنگلوں اور ریگستانوں میں پناہ گزین ہوئے۔ ان علاقوں کے گجروں کی زبان اب بھی وہی ہے۔ اردو ادیبوں اور دانشوروں کی طرح گجری شعراء کرام کو بھی ہمیشہ اپنی ماں بولی کے ادبی معیار اور اعلیٰ پائے کی تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال ہونے کا فخری احساس رہا ہے، جو اکثر ان کے کلام میں جھلکتا محسوس ہوتا ہے۔ فارسی، گوجری اور اردو کے معروف شاعر اس سیل مہجور راجستھان، گنگا جمنا کا درمیانی علاقہ، ہماچل، جموں کشمیر، کاغان، اباسین، سوات اور یاغستان کو گجری زبان کا علاقہ قرار دیتے ہیں۔ جو بھی قوم باہر سے آ کر کسی ملک میں اقتدار حاصل کرتی ہے، اس کی زبان، تہذیب اور ثقافت کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتے ہیں۔ چونکہ گجر اسی سرزمین کی قدیم قوم ہے، لہذا ان کی گجری زبان کے ساتھ دوسری نئی زبانوں مثلاً موجودہ ہندی اور اردو پر غالب ہے، مگر گجری زبان بذات خود سنسکرت کی نرم زبان ہے اور اس میں کسی غیر ملکی زبان کا ایک بھی حرف شامل نہیں ہے۔ اس علاقہ کے تمام گجر اس زبان کو گجرات عظیم سے اپنے ہمراہ لائے تھے۔ یہی حال دکن کے گجروں کا ہے، انہوں نے بھی آج تک اپنی زبان، ثقافت اور کلچر کی حفاظت کی ہے۔ یہ تھا گجری زبان کا ابتدائی خاکہ کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی اس کے بارے میں۔ اس کے جو باقی پہلو ہیں گجری زبان کے، اس کے جو باقی زبانوں سے رشتے ہیں، باقی علاقوں کے اندر جو اس کی ترویج و اشاعت ہوئی، اس پہ انشاءاللہ آئندہ اگلی نشست میں روشنی ڈالیں گے۔